إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ پیغام قرآن ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس میں آپ تلاوت سنتے ہیں، ترجمہ سماعت فرماتے ہیں اور تفسیر سے آگہی ہوتی ہے آپ کو، اور یہ ایک تحریک ہے ARYQTV کی کہ قرآن سے محبت پیدا کی جائے، ناظرین کے دل میں قرآن سے ایک تعلق پیدا کیا جائے۔ الحمدللہ کل 16واں پارہ نصف تک مکمل ہوا، اور آج اس سے آگے انشاءاللہ تلاوت کی جائے گی۔ تلاوت کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، سعادت کے سفر پر گامزن ہوتے ہیں، تلاوت کلام الرحمن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب قاری نعمان نعیمی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ طٰہ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. اس کو نازل کرنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمینوں کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو رحمان ہے اور اپنی شان کے لائق عرش پر جلوہ فرما ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور ان کے درمیان میں ہے اور زمین کی تہ میں ہے، اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بے شک وہ آہستہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. اللہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا، ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لاؤں یا میں آگ سے راستے کی کوئی نشانی پاؤں۔ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.
جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں پکارا گیا، اے موسیٰ، بے شک میں ہی آپ کا رب ہوں، سو آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، بے شک آپ مقدس میدان طوا میں ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس جو وحی کی جائے اس کو بغور سنیے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو آپ میری عبادت کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ بے شک قیامت آنے والی ہے جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی سعی کا صلہ دیا جائے، پس آپ کو قیامت کے ماننے سے کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہو، ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ اور اے موسیٰ، یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ فرمایا، اے موسیٰ اس کو ڈال دو۔ موسیٰ نے اس کو ڈال دیا تو اچانک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ تھا۔ فرمایا، اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم ابھی اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ملا لیں تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم آپ کو اپنی بعض بڑی نشانیاں دکھائیں۔ آپ فرعون کی طرف جائیے، اس نے بہت سرکشی کی ہے۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ لوگ میری بات سمجھیں۔ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا۔ اور میرے لیے میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے، میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور میرے مشن میں اس کو میرا شریک کر دے تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں اور تجھے بہت یاد کریں۔ إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى۔
بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ تمہارا سوال پورا کر دیا گیا، بے شک اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بار اور آپ پر احسان فرمایا تھا۔ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف وہ وحی کی تھی جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے۔ أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو۔ پھر دریا کو حکم دیا کہ وہ اس کو کنارے پر لے آئے، اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن لے لے گا، اور میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، اور تاکہ میری نظر کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے۔ إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى۔ جب آپ کی بہن جا رہی تھی وہ آل فرعون سے کہہ رہی تھی کیا میں تمہاری اس کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچے کی پرورش کرے؟ پھر ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں، اور آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے آپ کو اس غم سے نجات دی، اور ہم نے آپ کی کئی طرح آزمائش کی، سو آپ کئی سال اہل مدین میں رہے۔ پھر اے موسیٰ آپ اللہ کے مقرر کردہ وقت پر آ گئے۔ واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى۔ اور میں نے آپ کو خاص اپنے لیے چن لیا، آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں سستی نہ کریں۔ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں، بے شک اس نے سر اٹھا رکھا ہے۔ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى۔ آپ دونوں اس سے نرمی سے بات کریں اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا۔ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى۔ فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى۔ سو اس کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان کو ایذا نہ دے، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس نشانی لے کر آئے ہیں، اور اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ إن
إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اسی پر عذاب ہوگا جس نے جھٹلایا اور پیٹھ پھیری۔ اس نے کہا پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت عطا کی پھر ہدایت دی۔ فرعون نے کہا تو پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے زمین میں مختلف راستے بنائے اور آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف نباتات کے جوڑے پیدا کیے۔ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تم کو باہر نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى اور بے شک ہم نے فرعون کو سب نشانیاں دکھائیں، اس نے پھر بھی جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم اسی لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم کو اپنے جادو کے ذریعے ہمارے ملک سے نکال دو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى پس ہم بھی تمہارے مقابلے میں ضرور ایسا ہی جادو لائیں گے، لہٰذا تم اپنے اور ہمارے درمیان ایک مدت مقرر کر لو، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ تم کرنا، یہ مقابلہ کھلے میدان میں ہوگا۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى موسیٰ نے کہا تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے اور دن چڑھے لوگ جمع ہو جائیں، پھر فرعون چلا گیا اور اپنے ہتھ کنڈے جمع کر کے آ گیا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى موسیٰ نے ان سے کہا تم پر افسوس ہے، تم جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان نہ باندھو، وہ تم کو عذاب سے ملیا میٹ کر دے گا، اور بے شک جس نے بہتان باندھا وہ نامراد رہا۔ فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى
پھر وہ لوگ اپنے معاملے میں مختلف ہو گئے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ وہ کہنے لگے بے شک یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں جو اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارے بہترین مذہب کو مٹانا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى۔ تم اپنے سارے داؤ پیچ جمع کر لو، پھر صف باندھ کر آؤ، بے شک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب رہے گا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ آیا تم پہلے ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں؟ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم پہلے ڈالو۔ پس اچانک موسیٰ کو خیال ہوا کہ ان کے جادو سے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى۔ پس موسیٰ نے اپنے دل میں خوف پایا، ہم نے کہا آپ نہ ڈریں، بے شک آپ ہی غالب رہیں گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ اور جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دیجئے، وہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے گا۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ پس سب جادوگر سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ فرعون نے کہا تم میری اجازت دینے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹوں گا، اور تم کو ضرور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا، اور تم ضرور جان لوگے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ انہوں نے کہا ہم تجھ کو ہرگز ان واضح دلیلوں پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور اس ذات پر ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، پس تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر گزر، تو صرف اس دنیا کی زندگی میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ
السحر والله خير وأبقى۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے جادو کرنے کے اس گناہ کو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما۔ آئیے ان آیات کی تفہیم کے لیے تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے کہ تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ حضرت۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آج کی تلاوت میں سورہ طٰہٰ کا آغاز کیا گیا ہے، اور سورہ طٰہٰ مجموعی طور پر 8 رکوع اور 135 آیات پر مشتمل سورہ ہے اور قرآن کریم کی معروف صورتوں میں سے ہے۔ آج کی تلاوت میں ناظرین چونکہ ایک ربع کی تلاوت کی گئی ہے حسب سابق اور حسب طریقہ، تو اس میں سے 135 آیات میں سے 73 آیتیں آج تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کا یہ نام اس کے پہلے ہی لفظ سے مشتق ہے، یعنی کہ اس سورت کا آغاز ہی طٰہٰ کے مبارک الفاظ سے ہے۔ علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ طٰہٰ سے کیا مراد ہے۔ ایک مشہور قول جو عام طور پر حروف مقطعات کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کا معنی و مفہوم اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور اس کی عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تو اس قول کے اعتبار سے پھر عام طور پر اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، بلکہ طٰہٰ کا مطلب طٰہٰ ہی تحریر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بعض علماء نے مختلف اقوال کی روشنی میں یا مختلف آثار صحابہ کی روشنی میں کچھ اور بھی اس کی توجیحات بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ایک قول یہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا عرب کے قبائل میں، قبیلہ عک، اس کی اپنی ایک لغت تھی، بعض الفاظ اس کے اپنے منفرد تھے، تو اس کی لغت میں طٰہٰ کا ایک خاص معنی ہے، اور وہ ہے یا حبیبی، اے میرے محبوب۔ تو اللہ رب العزت نے گویا کہ لفظ طٰہٰ کے آغاز، لفظ طٰہٰ سے جب اس سورت کا آغاز کیا تو گویا کہ اس قبیلہ عک کی لغت کے مطابق براہ راست اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خوبصورت الفاظ سے مخاطب کیا ہے، اور گویا کہ طٰہٰ کہہ کر متوجہ کیا کہ اے میرے محبوب، کیونکہ یا حبیبی کے معنی میں ہے۔ اور بعض علماء نے ایک اور بڑی لطیف توجیہ فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ تا اور ہا یہ دو حروف ہیں، تا اور ہا، کہتے ہیں تا سے حضور کے طاہر ہونے کی طرف اشارہ ہے، طیب و طاہر نبی، اے میرے پاک نبی، اور ہا سے ہادی عالم، سبحان اللہ، ہادی عالم، اے میرے طیب و طاہر اور پوری دنیا کے رہبر و رہنما۔ یہ کتنا ناظرین اندازہ کریں کہ خوبصورت انداز ہے، اور جو علماء یہ توجیحات فرما رہے ہیں تو یقیناً وہ کتنی محبت میں ڈوب کر یہ باتیں فرما رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان خوبصورت کلمات کے ساتھ آغاز کیا اور پھر فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ اپنے آپ پر کوئی ایسی مشقت میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا۔ ناظرین اس آیت سے دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قلبی کیفیات کی طرف اشارہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاشرے کی حالت کو دیکھ کر طاری ہوا کرتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت فرمایا کرتے تھے، شب و روز آپ قد و کاوش فرماتے تھے اور چاہتے تھے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، حتیٰ کہ اتنی محنت کرتے تھے اور اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے گویا کہ حرص رکھتے تھے کہ لوگ ایمان لائیں کہ قرآن نے ایک مقام پر تو فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے محبوب ایسا نظر آتا ہے کہ آپ گویا کہ اپنی جان چھڑک دیں گے، اپنی جان تک اس پر قربان کر دیں گے اس راستے میں کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اور اسی کا نتیجہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرماتے کہ لوگوں کی ایک تعداد ایمان لا رہی ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے، آپ کے قلب مبارک پر ایک حزن و ملال کی کیفیت ہوتی تھی، اور راتوں میں پھر عبادت کے لیے دیر دیر تک اللہ کے حضور مناجات کرتے، قدم مبارک میں ورم آ جایا کرتا۔ تو پھر اس پر اللہ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کی شان بھی بیان کی اور خود اللہ نے اپنی صفات کو بھی بیان فرمایا، یعنی کہ بیان توحید بھی ہے، بیان صفات توحید بھی ہے۔ اگلی آیتوں میں فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن تو اس
خدائے قدوس کا نازل کردہ کلام ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، علی العرش استوا، اور استوائے عرش اس نے فرمایا، عرش پر یعنی کہ اس نے استوا فرمایا اپنی شان کے لائق۔ بعض اوقات ناظرین اس طرح کی جو آیتیں ہیں اس پر بعض اوقات لوگ بے احتیاطی کر جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عرش پر اللہ نے کوئی جگہ بنا لی یا عرش پر اس نے اپنے لیے کوئی خاص جگہ مخصوص کر لی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جگہ سے پاک ہے، وہ کسی زمانے میں یا کسی جگہ میں مقید ہونے سے پاک ہے۔ تو اس طرح کی جو آیتیں آتی ہیں ناظرین کہ عرش پر اللہ نے استوا فرمایا، استوا سے مراد ہے کہ اس نے قصد فرمایا، بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد ارادہ فرمایا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ قید ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اپنی شان کے مطابق، اپنی ہماری فہم کے مطابق نہیں، ہماری سمجھ کے مطابق نہیں، اپنی شان کے مطابق اللہ رب العزت نے عرش پر استوا فرمایا۔ تو اس میں ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت اور سلامتی، اور ہمارے جو محتاط علماء ہیں وہ اسی کے مطابق اس کا ترجمہ یا مفہوم بیان فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما، آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے، زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے، وما بینہما، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، وما تحت الثری، جو تحت الثری ہے اسی کی ملکیت ہے۔ یعنی کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ کی حمد و ثنا کا، اور اللہ سے بہتر کون حمد و ثنا کر سکتا ہے؟ وہی سب سے بہترین حمد و ثنا کرنے والا ہے، اور پھر جسے وہ پھر الفاظ القاء فرما دے، جسے وہ الفاظ سکھا دے۔ پھر فرمایا کہ یعلم السر و اخفا، وہی سر و اخفا کو جاننے والا ہے، پوشیدہ کو بھی اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ کو بھی، یعنی ایک پوشیدہ اور ایک اس سے بھی زیادہ پوشیدہ، فرمایا سب کو وہ جاننے، اس کے سامنے سب ظاہر و باہر ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہ الاسماء الحسنی، سارے اسماء حسنی اسی کے لیے ہیں۔ تو یہ اللہ نے قرآن مجید کا مقام بھی بیان کیا، مقام محبوب بھی بیان فرما دیا، اور اپنا مقام توحید بھی اور صفات توحید بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ تو اس لیے ہمیں قرآن مجید کا اس نقطہ نظر سے بھی مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہم صفات پر مطلع ہوں، کیونکہ جب ہمیں صفات اور اوصاف ناظرین پتہ چلتے ہیں تو معرفت ملتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، ہم قریب ہونے لگ جاتے ہیں۔ جب ہمیں کسی کے بارے میں تعارف ہی نہ ہو، ہمیں کسی کے اوصاف کا علم ہی نہ ہو کہ اس کے اوصاف کیا ہیں، افعال کیا ہیں، ہم قریب کیسے ہوں گے؟ ہم قریب ہونے کی دعائیں تو کرتے ہیں، اوصاف کی معلومات حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ تو اس اعتبار سے یہ میں نے بات عرض کی کہ ہم قرآن کا اس نقطہ نظر سے بھی ضرور مطالعہ کریں کہ ہمیں اللہ کے اوصاف، اس کی صفات کا کچھ نہ کچھ علم حاصل ہو، تاکہ ہمارے شوق میں اور ذوق میں اس کی طرف بڑھنے میں کچھ نہ کچھ اضافہ اور برکت ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہی آیات میں، سورہ طٰہٰ کی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جب وہ مدین سے مصر کی طرف چلے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہلے تو مدین میں رہے، پھر ان کی بیٹی سے وہ نکاح ہوا جس کی پوری ایک تفصیل ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے مصر کی طرف تو درمیان میں پھر کس طریقے سے انہیں ندا دی گئی، آواز دی گئی، کیونکہ اس موقع پر انہیں کچھ آگ کی ضرورت تھی ٹھنڈ اور سردی کی بنا پر، تو اس کے لیے جب وہ ایک جانب انہیں کچھ آگ اور روشنی نظر آئی تو وہ آگ سمجھے، لیکن جب قریب پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ کی تجلیات تھی وہ، اور اس میں سے پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک کلام فرمایا ہے، خطاب فرمایا ہے، انی انا ربک، اے موسیٰ بے شک میں آپ کا پروردگار ہوں، فاخلع نعلیک، تو آپ اپنے نعلین اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ بے شک آپ ایک وادی مقدس طویٰ میں ہیں۔ پھر آگے چل کر اور بھی فرمایا اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، کوئی میرے سوا عبادت کے لائق نہیں، بس میری ہی عبادت کیجئے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور یہ کیا کمال ارشاد ہے، ہم سب کے لیے ہے، بظاہر خطاب حضرت موسیٰ سے ہے لیکن ہم سب سے خطاب ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے۔ نماز کا مقصد بتا دیا کہ نماز اس لیے پڑھو کہ اللہ کی یاد آئے، اللہ کی یاد سے اگر غفلت تھی تو وہ غفلت دور ہو جائے، تو نماز کا یہ مقصد بھی ناظرین ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کچھ معجزات کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے، پھر فرعون کی طرف جانے کا حکم فرمایا، چونکہ ایک بڑا مقصد تھا کہ فرعون جیسے شخص کو ہدایت کی دعوت دینی تھی، تو اس کے لیے حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری، بڑی مشہور دعا ہے یہ، اے میرے رب میرے سینے کو کشادہ کر دے، اور جو طالب علم ہوتے ہیں انہیں بھی اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اگر وہ
شرح صدر چاہتے ہیں، یعنی کہ اپنے سینے میں کشادگی، حافظے میں برکت چاہتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہے خصوصاً، وہ اس دعا کو پڑھا کریں رات کو سونے سے پہلے بھی یا اور دیگر اوقات میں بھی، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ یا رب اشرح لی صدری، میرے رب میرے سینے میں کشادگی فرما، ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دے۔ جو لکنت اگر جن کی زبان میں ہو، بولنے میں پریشانی ہو، وہ یہ دعا کا اگلا حصہ مزید خاص طور پہ پڑھیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ یہ اور ایسی بہت سی باتیں اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کو آپ کا مطلوب دے دیا گیا، یعنی اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی، تو یقیناً ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اور بھی کچھ احسانات ہیں حضرت موسیٰ کی، کس طرح اللہ نے حفاظت فرمائی اور کس طرح ان کی والدہ کے دل میں القاء کیا کہ وہ ایک صندوق میں، جب پیدا ہوئے حضرت موسیٰ تو ایک صندوق میں رکھ دیں اور دریا کے سپرد کر دیں۔ وہی پانی انہیں وہاں لے گیا کہ جو دشمن تھا، یعنی فرعون کے محل کی طرف وہ صندوق بہتا ہوا چلا گیا، اور دشمن کے محل میں پرورش پائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی مطلب ایک شاہکار قدرت ہے، اللہ نے زمین پر ایک پورا یہ معاملہ ظاہر فرمایا، اور وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي کا مجدہ عطا کیا کہ آپ پر میں نے اپنی محبت کی تجلی فرما دی، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ میری نگاہ کرم کے سامنے آپ کی پرورش ہو۔ یہ ایک خاص ان کا مقام ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ فرعون سے ایک پورا جو مذاکرات ہیں، تمام باتیں ہیں، جس کی تفصیل ناظرین آپ 9ویں پارے کی تفسیر میں سن چکے ہوں گے مختلف علماء سے، کہ جس میں جادوگروں کے جو معاملات ہوئے، حضرت موسیٰ کے معجزات پھر وہاں پر ظاہر ہوئے۔ اور آخری بات ناظرین یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان جادوگروں کے دل میں بھی ہدایت پیدا ہو گئی، اور فرعون نے جب دیکھا کہ تو میرے بلائے ہوئے جادوگر میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور اس نے پھر دھمکیاں دینا شروع کی کہ میں تم لوگوں کو پھانسی دے دوں گا، لٹکا دوں گا اور قتل کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اب ہم ترجیح نہیں دینے والے تیری ذات کو اللہ کی آیتوں پر۔ اب اللہ کی آیتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی ہیں، فقد ما انت قاد انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ تو یہ تمام باتیں جادوگروں کے دل میں جب جاگزی ہو گئی تو وہ ایمان لے آئے۔ ناظرین یہ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اس ربو کی بیان کی ہیں، لیکن چونکہ تسلسل آگے بھی سورہ طٰہٰ کا جاری ہے تو انشاءاللہ مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی ان آیات بینات کو سمجھنے، ان میں غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں، اگرچہ دامن وقت میں گنجائش کم تھی لیکن اس کے باوجود بہت سمیٹا اپنے موضوع کو، اپنے مضمون کو اور ان موضوعات کو کہ جو قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ میں اللہ رب کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ ناظرین گرامی، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے، اور بروز حشر نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے